دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 19 سلیمان مدہوش قونیہ 17 اکتوبر 1244 عیسوی۔ بڑھتے ہنگامے سے پہلے میں میخانے کی دیوار سے ٹیک لگائے آرام سے اونگ رہا تھا۔ پھر اچانک باہر سے آتے شور و غوغا پر میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھلتے ہی میں چیخا، کیا ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ہنسی کا فوارہ پھوٹا، مڑا تو میں نے کئی گاہکوں کو اپنا مذاق اڑاتے دیکھا۔ غلیظ بے وقوف! تم فکر مت کرو بوڑھے شرابی، میخانے کا مالک ہرسٹوس پکار کر بولا، کوئی منگول تمہارے تعاقب میں نہیں آ رہا۔ اپنے مداحوں کی فوج کے ساتھ مولانا روم گزر رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور باہر جھانکا۔ یقیناً وہ یہیں تھے۔ شاگردوں اور مداحوں کا ایک پرجوش جلوس متواتر نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے درمیان سفید گھوڑے کی پشت پر سوار، طاقت اور اعتماد چھلکاتی ستواں شخصیت مولانا رومی کی ہی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر اپنا سر باہر نکالا اور انہیں دیکھا۔ کسی گھونگے کی سی رفتار سے حرکت کرتا جلوس قریب آ گیا۔ در حقیقت ہجوم کے کچھ لوگ تو اتنے قریب تھے کہ میں بآسانی ان کے سروں کو چھو سکتا تھا۔ اچانک ایک شاندار خیال آیا۔ میں کچھ لوگوں کی پگڑیاں اور دستاریں جھپٹنے والا تھا۔ میں نے لکڑی کا کمر پر خارش کرنے والا ڈنڈا اٹھایا جو ہرسٹوس کی ملکیت تھا۔ ایک ہاتھ سے کھڑکی کھول کر اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا لیے میں آگے کو جھکا اور ہجوم میں ایک شخص کی پگڑی تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ میں اس کی پگڑی کھینچنے والا ہی تھا کہ ایک شخص نے بے توجہی سے اوپر نظر اٹھائی اور مجھے دیکھ لیا۔ سلام علیکم! میں نے ایک سے دوسرے کان تک پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ میں خانے میں مسلمان؟ تمہیں شرم آنی چاہیے! وہ آدمی گرجا، کیا تم جانتے نہیں کہ شراب شیطان کے ہاتھوں بنتی ہے؟ میں نے جواب دینے کے لیے اپنا منہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی آواز نکالتا، میرے سر کے پاس سے شوں سے کوئی تیز چیز گزر گئی۔ مجھے دہشت سے ادراک ہوا کہ وہ پتھر تھا۔ اگر میں آخری لمحے ذرا جھک نہ گیا ہوتا تو وہ میری کھوپڑی پھاڑ چکا ہوتا۔ اس کے بجائے وہ کھلی کھڑکی سے گزر کر میرے پیچھے بیٹھے ایرانی تاجر کی میز پر جا گرا۔ تاجر نشے میں اس قدر بدمست تھا کہ سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا یوں جائزہ لینے لگا جیسے وہ آسمانوں سے بھیجا گیا کوئی مبہم پیغام ہو۔ سلیمان، کھڑکی بند کرو اور اپنی میز پر واپس آ جاؤ، ہرسٹوس نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی آواز مارے تشویش کے بھررائی ہوئی تھی۔ تم نے دیکھا ابھی کیا ہوا ہے؟ اپنی میز کی طرف لڑکھڑا کر جاتے ہوئے میں نے کہا۔
کسی نے میری طرف پتھر اچھالا، وہ میری جان لے سکتے تھے۔ ہرسٹوس نے بھویں اچکائیں۔ مجھے افسوس ہے، مگر تم کیا توقع کر رہے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ لوگ کسی مسلمان کو کسی میخانے میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور تم یہاں اپنے منہ میں شراب کی بو لیے اور کسی سرخ لالٹین کی طرح چمکتی اپنی ناک کے ساتھ اپنی نمائش کر رہے ہو؟ تو 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 کیا ہوا؟ میں ہکلایا۔ کیا میں انسان نہیں؟ ہرسٹوس نے میرے شانے پر تھپکی دی، جیسے کہتا ہو اتنے جذباتی مت بنو۔ تم جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ مجھے مذہب ناگوار گزرتا ہے، ہر قسم کے مذہب۔ مذہبی لوگ اس قدر پر اعتماد ہوتے ہیں کہ جیسے خدا ان کی طرف ہے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے برتر ہیں، میں نے کہا۔ ہرسٹوس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مذہبی تھا، لیکن میخانے کا تجربہ کار مالک بھی تھا، جو جانتا تھا کہ کسی برہم اور خفا گاہک کو کیسے ٹھنڈا یا پرسکون کرے۔ وہ میرے لیے میں سرخ کی ایک اور سراہی لے آیا اور وہ سراہی مجھے چڑھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ باہر کھڑکیوں کو زور سے بجاتی اور خشک پتوں کو دائیں بائیں بکھیرتی ہوئی تیز ہوا چلنے لگی۔ لمحے بھر کو ہم ساکت کھڑے رہ گئے، غور سے سنتے، یوں جیسے سننے کی کوئی دھن تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا میں شراب ممنوع کیوں کی گئی، لیکن جنت میں اسے دینے کا وعدہ کیا گیا، میں نے کہا۔ اگر یہ اتنی ہی بری ہے جتنا لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اسے جنت میں کیوں پیش کیا جائے گا؟ سوالات، سوالات، ہرسٹوس اپنے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا۔ تم ہمیشہ سوالوں سے بھرے رہتے ہو۔ کیا تمہیں ہر شے کے بارے میں سوال کرنے ہوتے ہیں؟ یقیناً میں کرتا ہوں سوال۔ ہمیں دماغ اسی لیے بخشا گیا تھا۔ کیا تمہارا یہی خیال نہیں ہے؟ سلیمان، میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ تم میرے لیے کوئی گاہک نہیں ہو، بلکہ تم میرے دوست ہو، اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ میں ٹھیک رہوں گا، میں نے کہا، مگر ہرسٹوس نے میری بات کاٹ دی۔ تم ایک اچھے آدمی ہو، لیکن تمہاری زبان کسی خنجر کی طرح تیز ہے۔ مجھے اسی کی فکر ستاتی ہے۔ قونیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے کسی مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتے جو مینوشی کرتا ہو۔ تمہیں لوگوں کے درمیان محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے طور طریقے کھلے عام مت دکھاؤ اور دیکھ بھال کر بولا کرو۔ میں نے دانت نکالے۔ کیا ہم اس تقریر کے آخر میں خیام کی نظم سنا سکتے ہیں؟ ہرسٹوس نے گہری سانس بھری، مگر ایرانی تاجر، جس نے اتفاقاً میری بات سن لی تھی، بے ساختہ خوشی سے بولا، ہاں، ہمیں خیام کی نظم چاہیے۔ دوسرے گاہک بھی آ شریک ہوئے اور تالیاں بجا کر مجھے داد دی۔ تحریک اور کسی قدر اکساہٹ میں آ کر میں میز پر چڑھا اور سنانے لگا۔ کیا خدا نے انگور پروان چڑھائے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اسی وقت مینوشی کو گناہ بھی قرار دے دیا۔ ایرانی تاجر پکارا، بالکل نہیں، یہ بات عقل میں ہی نہیں آتی۔ اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اسے یوں پہلے سے ہی مقدر میں لکھا۔ یقیناً اسے جام ٹکرانے کی آواز پسند ہے۔ اگر اتنے برسوں کی مینوشی میں کوئی بات میں نے سیکھی تھی تو وہ یہ تھی کہ مختلف لوگ مختلف طرح سے مینوشی کرتے تھے۔ اگر ایک ہی مشروب کسی کو خوش اور مدہوش کر دیتا ہے تو دوسروں کو جارح اور فاسق بنا دیتا ہے، تو کیا ہمیں مشروب کے بجائے پینے والوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ پیو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم کدھر سے آئے ہو اور کیوں۔ پیو کہ تم نہیں جانتے تم کیوں جاؤ گے اور کہاں۔ داد میں ایک بار پھر تالیاں بجیں، حتیٰ کہ اس جوش و خروش میں ہرسٹوس بھی شامل ہو گیا۔ قونیا کے یہودی محلے میں ایک عیسائی کے میخانے میں ہم تمام مذہبوں کے ماننے والے مینوشوں کا ملا جلا گروہ، ہم نے اپنے جام ٹکرائے، اگرچہ یہ یقین کرنا مشکل تھا
کہ خدا جو ہم سے محبت کرتا اور ہمیں معاف کر سکتا تھا، حتیٰ کہ تب بھی جب ہم خود ایسا کرنے میں واضح طور پر ناکام تھے۔